پروگرام عوام میں خوش آمدید، میں ہوں شہزاد رضا۔ اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک نون لیگ کی حکومت یکے بعد دیگرے مسائل کا شکار ہے، لیکن حکومتی شخصیات کا کہنا ہے کہ یہ تمام مسائل انہیں ورثے میں ملے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن پچھلے 7 ماہ میں حکومت نے مہنگائی اور افراط زر کے جو پہاڑ قوم پر توڑے ہیں، اس کا جواب بھی حکومت وقت کو دینا ہے۔ لیکن یہ سوال کون پوچھ رہا ہے؟ حزب اختلاف؟ شاید اس طرح نہیں جیسے اسے پوچھنا چاہیے۔ فرینڈلی اپوزیشن، دہشت گردی اور مشرف غداری کیس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے صدر مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین انور بیگ صاحب، اور کراچی سے میں جوائن کریں گی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شیلا رضا صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ہاشمی صاحب، فرینڈلی اپوزیشن، پاکستان تحریک انصاف، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ اب جو حزب اختلاف ہے وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پہلے بھی یعنی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مظاہرہ کرنا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرانا نہیں ہے، اور آج جو تحریک انصاف ہے ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن ہم حزب اختلاف ہیں جو اصلاح کے لیے بات کرتی ہے، جو قوم کو ان کے مسائل کو اس کی ترجمانی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ آپ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں یا غلطیاں کر رہے ہیں یا آپ کو معاملات کا علم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آئی اور اگر ووٹوں کی تصدیق کرا لی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو یہ کیا گرانے والی بات نہ ہوگی؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو ہمارا شروع دن سے یہ موقف تھا، پورے ملک کے لوگوں کا اور تمام جماعتوں کا موقف یہی ہے، تمام جماعتوں کا بشمول مسلم لیگ نون کے، کہ ان کے مطابق ان انتخابات جو تھے یہ شفاف انتخابات نہیں تھے، کہیں نہ کہیں کسی کی نہ کسی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک آواز اٹھا رہی ہے، ڈرون کے خلاف انہوں نے بڑا احتجاج کیا، نیٹو سپلائی لائن بند کر دی، مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ اصل اپوزیشن تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو کوئی مکمکہ کر رکھا ہے کہ 5 سال جیسے پیپلز پارٹی کو ٹائم دیا گیا تھا اب نون لیگ کو ٹائم دے دیں کہ وہ وقت گزار لیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ تمام لوگوں کو، السلام علیکم۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے، ہم نے چاہے لوگوں کو حکومت کرنا سکھائی ہو یا نہ سکھائی ہو، لیکن ہم سے بہتر کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نیٹو سپلائی آپ نے روک لی، پشاور سے دھرنا دے دیا۔ دھرنا جو ہے وہ کسی بھی اسٹرگل کا آخری سٹیپ ہوتا ہے، تو وہاں پہ دھرنا دینے سے کیا پورے ملک سے نیٹو سپلائی رک گئی؟ نہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک عجیب بے وقوفی والی سی بات ہے، اور جس میں ان کے اپنے لوگوں کا بھی نہیں، اب صرف جماعت اسلامی کے لوگوں کا انٹرسٹ رہ گیا۔ رہی بات مہنگائی کی، تو آپ دیکھ لیں کہ پروونشل لیول پر تمام جگہ مہنگائی کم ہے، فیڈرل لیول پر مہنگائی ہے، اور پروونس اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خاص طور پر سندھ میں تو اس پہ بہت ہی کام ہوا ہے۔ شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل لیول پر یہ مسائل ہیں، انور بیگ صاحب، اور آپ حکومت میں ہیں۔ یہ بات کر لیتے ہیں، 2 باتیں، ایک تھوڑا سا جی دیکھیں، میں شیلا بی بی کا جواب تو نہیں دینا چاہتا، لیکن تھوڑا سا یہ حکومت کرنا تو انہوں نے ہمیں سکھا دیا ہے، تھوڑا سا ادب آداب کے ساتھ گفتگو کرنا بھی ہمیں سکھا دیں، ہم بڑے شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ دینا یہ بے وقوفی ہے، یہ کوئی بحث نہیں ہوتی۔ جی میں شیلا رضا صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، میں اور اس طریقے سے بحث نہ کریں، اگر ہم کچھ تھوڑا سا چلیے ہمیں آداب سکھا دیجیے، بی بی ہمیں آداب تو سکھا دیجیے نا۔ وہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں آداب سکھا دیجیے، لیکن میں انور بیگ صاحب سے پہلے کوئی انپٹ لے لوں، شیلا رضا صاحبہ پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ نہیں، میں اللہ نہ کرے کہ میں اپنے الفاظ پر غور فرمائیں، لیکن میں اپنے الفاظ پہ غور فرمائیں، کہنا چاہ رہی تھی، اپنے الفاظ پہ ضرور غور فرمائیں۔
میں نے آپ کو تو ڈائریکٹ کچھ کہا ہی نہیں ہے جناب. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم سے اچھی اپوزیشن پارٹی کوئی نہیں ہے. اس پہ اگر کسی کو شک ہے وہ اپوزیشن کرے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں جہاں پہلی آواز اٹھائی جائے وہ پارلیمنٹ ہے. سڑک انتہائی انتظام ہوتی ہے, ادروائز وہ میٹنگ پوائنٹ بن جاتی ہے لوگوں کی. بالکل ٹھیک. انور بیگ صاحب, آپ 7 مہینے سے حکومت میں ہیں, آپ نے جتنی مہنگائی لانی تھی وہ لے آئے, اس کے ساتھ جس قسم کے پرابلمز ہمارے چل رہے ہیں, تو نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل کام لگتا ہے میرے خیال میں, اور یقیناً آپ کے لیے تو خاصا مشکل کام ہوگا, اور اتنے بڑے ادارے کو آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں مشکل کوئی نہیں ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر آپ نہ سمجھیں وہ دوسری بات ہے. دیکھیں یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کب آئی ہے آپ مجھے بتائیں؟ گورنمنٹ میں مئی میں انتخابات. ٹھیک ہے, جی بالکل. جون میں آئیں گے, جون سے 6 مہینے ہوئے, 6-7 مہینے. 7 مہینے. مجھے آپ یہ بتائیں, جو ایک تو مشرف صاحب کا جو ملبہ تھا وہ تھا 8-9 سال کا, پھر ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا, جو اکانومی کے ساتھ کیا, اور جو ٹریجری کے ساتھ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. I don't need to repeat, I'll be wasting time on your program. اب آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پی ایم ایل کی گورنمنٹ 6-7 مہینے کے اندر یہاں پہ دودھ کی ندیاں بہائے. دس از ناٹ پاسبل. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات 6 مہینے میں بجلی لانے کا بھی وعدہ کیا تھا. میری بات سنیں. جہاں تک بجلی کی بات ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے یہ سرکولر ڈیٹ پیمنٹ ہوا, مجھے آج یہ بتائیے گا کہ کوئی خدا نہ خواستہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے پچھلے 6 مہینے جو تھے ان کے بیفور دی الیکشنز, جس طریقے سے ملک کے اندر رائٹس ہو رہی تھی اور لیبررز سڑک پہ آئے تھے, وہ حالات ہیں. فیکٹریاں چل رہی ہیں, ہر چیز آرگنائزڈ ہے. لوڈ شیڈنگ آج بھی ہو رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہی ہے, بٹ اٹ از مور آرگنائزڈ. کوئی بندہ آ نہیں رہا, لوگ اپنے فیکٹریوں میں جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ایک سیٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہو رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے, یو ایکسپیکٹ کہ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ جی جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ بھی آ جائے, ٹریجری بھی بھری جائے. دیٹ از ناٹ پاسبل. ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ یہ بات جو آج میرے سے کر رہے ہیں نا, یہ آپ کریں مجھے ان دا 3rd year آف دا گورنمنٹ. ہاں اگر آج کی سچویشن 3rd year ان دا گورنمنٹ میں ہو, یس میں یہ سمجھوں گا ہم کہیں فالٹ لائنز پہ ہیں. بٹ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو جج. لیٹ دی ہاؤس بی ان آرڈر. اس کے بعد آپ 2.5 سال کے بعد آپ ہم سے ریزلٹس لیں کہ ریزلٹس کیا ہے. آپ نون لیگ کی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹف چیلنج کس جماعت سے مل رہا ہے؟ کیونکہ 2 ہی بڑی جماعتیں اپوزیشن میں, تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے. آپ لوگ اصل میں فائر ورکس چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں میڈیا والوں کی. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پٹاخے یہاں بجے وہاں بجے, کہ آپ کو بریکنگ نیوز ملے. وہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کافی حد تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. کوئی انڈرسٹینڈنگ, آئی تھنک میچورٹی آئی ہے. آپ میچورٹی کو انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں, جیسے ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگوں نے نون لیگ کو 5 سال کہا جی فرینڈلی اپوزیشن پیپلز پارٹی سے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. گرانے کو وہی پھر 90 کی ایک سیکنڈ ہم 90 کے ڈیکیڈ میں چلے جائیں کہ جی ہم کسی اور پاور کی سپورٹ لے کے اس کو گرائیں. نہیں, آئی تھنک وی ہیو لرنٹ آور لیسن. میرا خیال سے ایک پارٹی کو آپ ٹرم پورا کرنے دیں. ہاں الیکشن کے وقت لیٹ دا پیپل آف پاکستان ووٹ اینڈ ووٹ دیم آؤٹ اور ری الیکٹ. اور وہی ہوا اس الیکشن کے اندر. ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. شالہ رضا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے انور بیگ صاحب نے کہا کہ جو پچھلی حکومتوں کے جو کارنامے تھے, مشرف حکومت لے لیں یا پیپلز پارٹی لے لیں, وہ اتنے زیادہ مسائل تھے اور اتنا زیادہ پیچیدہ اور الجھا کے رکھ دیا معاملات کو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ 7 مہینے میں نون لیگ کی حکومت کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ رگڑے اور مسائل حل ہو جائیں. تو کچھ حد تک تو کہنا ان کا درست ہے کہ جتنے مسائل پیدا کیے گئے یا ہو گئے, اس کو 7 مہینے کے اندر تو بالکل اس کا حل تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. تو کیا رانگ ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری نون لیگ سے؟ دیکھیں جب ہم گئے تھے تو 12.5 بلین ریزرو تھے, 3 پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تو سارا ہوم ورک تیار تھا. آپ سارے وقت یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا سارا ہوم ورک تیار ہے. فارن منسٹر آپ کا نہیں ہے, لا منسٹر آپ کا موجود نہیں ہے. آپ کے ہاں انٹرنل کانفلکٹس اتنے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ مختلف ڈپارٹمنٹ میں منسٹریز لگائیں, آپ صرف حمزہ کو امپاور کرتے جا رہے ہیں. مہنگائی کدھر آ گئی؟ ابھی کل کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں,
اس میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے 1 سال میں کتنے نوٹ یہ روزانہ کے حساب سے چھاپنے، اور پچھلی حکومت نے آخری وقت میں کتنے، آخری سال میں کتنے چھاپے، اور انہوں نے 6 مہینے میں کتنے چھاپ لیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو افراط زر ہے انہوں نے کہاں پہنچا دیا. یہ کل کے اخبار سارے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سے بھی، میرے گھر سارے اخبار آتے، سب ان کا لکھا ہوا ہے. تو بھائی آپ کا تو ہوم ورک تھا، آپ نے کہا 6 مہینے میں بجلی پروڈیوس کر دیں گے، اور آج تک آپ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگا سکے. آپ جس پہ بھی کام کر رہے ہیں اس کی فیزیبلٹی ہم نے ہی بنائی ہوئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے آپ الون ہوتے جا رہے ہیں. انڈیا سے آپ کے تعلقات اس حد تک تو ہیں کہ آپ کی ان کے پیاز کی ٹریڈ ہو رہی ہے، ٹماٹر کی ہو رہی ہے، چینی کی ہو رہی ہے، آپ کی اسٹیل مل وہاں چل رہی ہے، وہاں پہ وہیں کے لوگوں کے لیے وہاں پہ روزگار ہے. یہاں کا تو کوئی جا نہیں سکتا جہاں جہاں آپ کی اسٹیل مل ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ایران سے آپ کے تعلقات 77 پہ پہنچ گئے. آپ ہیں کہاں؟ آپ کا انٹرنلی بھی آپ سے عوام سفر کر رہی ہے اور انٹرنیشنلی. میں ذرا بیگ صاحب سے یہ بات کروں، ہاشمی صاحب اگر اجازت ہو تو. بالکل اجازت ہے. آپ تو نہ انٹرنلی نہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرنل کر رہے ہیں. شیلا بی بی ماشاءاللہ ویسے بڑی ویل انفارمڈ ہوتی ہیں. میں ان کو ذرا بتا دوں کہ کل ذرا اسٹیٹ بینک سے چیک کر لیجئے گا جب ان کی حکومت گئی تھی کہ ریزروز کیا چھوڑ کے گئے تھے. 6 بلین کے قریب چھوڑ کے گئے، اور 3 بلین یہ پبلک کا پیسے تھے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا 3 بلین تھا. 3 بلین سے سرکاریں نہیں چلتی، مطلب پبلک کا پیسہ وہ جو بینک میں رکھے تھے، جو بینک میں تھا. بی بی آپ چیک کر لیجئے کل یاسین انور صاحب سے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. میں بالکل صحیح بتا رہی ہوں. اچھا دوسرا یہ تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں آگے سے IMF کی پیمنٹس تھیں وہ آپ کہاں سے کرتے؟ آپ کی امپورٹس ہیں وہ کہاں سے کرتے؟ دیکھیں کہنے کو تو اپوزیشن میں بیٹھ کے بہت اچھی طرح یہ بیشنگ کر سکتے ہیں، بٹ جو فیکٹ آف دا میٹر ہے سب کچھ دار و مدار چلتا ہے پیسے آپ کے پاس کتنے ہیں. پیسے نہیں تھے. جب پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بینک کے پاس جائیں گے. جب کسی بینک کے پاس جائیں گے there is no free lunch جیسے وہ کہتے ہیں، تو پھر تو وہ آپ سے کنڈیشن سائن کریں، یا تو آپ ڈیفالٹ میں چلے جاتے. ٹھیک، تو وہ تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت سیریس کرائسس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہاشمی صاحب آپ اگری کریں گے شیلا رضا صاحبہ کی بات سے کہ جو پیپلز پارٹی جہاں چھوڑ کے گئی تھی ملک کو، نون لیگ نے آ کے اور زیادہ اس کو جو ہے تباہی کی طرف لے گئی ہے، یا ان کی سمت ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے اور مسائل کو نکال لیں گے؟ میں تو اگر میں اس جنگ میں مجھے نہ ڈالیں، میں آپ کی محنت کرتا ہوں کہ مجھے اس جنگ میں نہ ڈالیں. جنگ میں نہیں ڈالیں. دیکھیں میں نے ساری زندگی میں تقریباً تمام ادوار کو دیکھا ہے، حکومتیں دیکھی ہیں. ہر آنے والا دن جو ہے پاکستان کے لیے مشکلات اور زیادہ لے کے آتا ہے، اور ہر جانے والی حکومت جاتے ہوئے مسائل چھوڑ کے جاتی ہے. بدقسمتی اس میں یہ ہے، یہ پارٹیوں کی باتیں نہیں ہیں. اقتدار پہ ہمارے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ووٹوں سے آئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ووٹوں سے آئے ہیں. وہ جو ووٹوں کے بغیر آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو زیادہ بہتر ہم نے کیا ہے. 10 سال ایوب خان کے ترقی کے سال، بھٹو صاحب کا سیاسی دور بہتر تھا، لیکن ضیاء الحق کے سیکرٹری جنرل تھے تو وہ دور سنہری دور تھا. پھر وہ سیکرٹری جنرل سے خود پارٹی بنائی، برسر اقتدار آئے، ملک ٹوٹ گیا. اس کی ذمہ داری میں بھٹو صاحب پہ نہیں ڈال سکتا. نہیں ضیاء الحق کی نہیں، آپ ایوب خان کی بات کریں. نہیں میں ایوب خان کی بات کی. ایوب خان کی. اس کے بعد میں اب بھٹو صاحب کا دور آ گیا. سیکرٹری جنرل ایوب خان کے آپ سیکرٹری جنرل تھے نا بھٹو صاحب. ایوب خان کے 10 سال بالکل اس ڈکٹیٹر کے. میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں مکمل طریقے سے پاکستان کے اندر نہیں ہوئی. مناسب جب بھی کوئی حکومت چلتی رہی ہے. اب محترمہ بے نظیر بھٹو کا ادوار ہیں دونوں، باہمت خاتون تھیں اور میں آج بھی سلوٹ کرتا ہوں ان کو. لیکن کیا کوئی آپ مکمل دور کہہ کے کوئی کہے کہ ہم نے یہاں یہ کھڑا کر دیا تھا کوئی دنیا کا، وہ معیشت دھکے کھاتی رہی ہے. اچھا یہ بتائیں ان کی سمت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب باقی چیزیں ٹائم تو ملنا چاہیے، 7 مہینے کے اندر اتنا بڑے مسائل جو حل نہیں ہو سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ڈائریکشن. میں سمجھتا ہوں سمت پیپلز پارٹی کی بھی ٹھیک نہیں تھی، بہت بری تھی اور اس کے برے نتائج آئے.
जो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है, मैं चूँकि उनका भी अंदर का आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को इस वक्त जो है ये एक अपनी जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो एफर्ट्स नज़र ही नहीं आ रही, कोई डायरेक्शन है नहीं, वो कंफ्यूज है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी कौम कह रही है। अच्छा, उस आपने इतना अरसा मियाँ साहब को देखा, इतना अरसा उनके साथ रहे, चंद उनके बहुत सीनियर जो साथी हैं उनके साथ उनका आप में शुमार होता है, तो ये कंफ्यूज क्यों है? मियाँ साहब तो मतलब इतने सीनियर पॉलिटिशियन, 2 दफ़ा पहले हुकूमत में आए, जलावतनी भी काटी, और मतलब ये कि बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तो कंफ्यूज क्यों हैं? बड़े सारे पॉलिटिशियन माशाल्लाह सारे बड़े हैं। हालात व वाक़यात जैसे कहें वही मैं करना चाहता था ना कि पीपल पार्टी ने जिस हालात में मुल्क को छोड़ा है, ठीक, उसके बाद नवाज शरीफ की आज पोजीशन देखें, इनके लिए अभी ये बेशक बताते रहे मेरे भाई हैं, बात ये है कि पूरी कंट्रोल चीज़ों पे लेके चलना उनके बस की बात भी नहीं है। और इस मुल्क में अभी तक मैं समझता हूँ जमहूरियत जो है रियल सेंस में उसको कायम नहीं होने दिया गया। मैं अब भी इन गवर्नमेंट्स को ब्लेम नहीं करता, ना नवाज शरीफ की, ना आसिफ जरदारी साहब की, ना पीछे भुट्टो साहब की। ये हुकूमतें जब आती हैं इन पर बेशुमार प्रेशर्स आ जाते हैं, वो आते ही उनको परेशानी होती है कि हम कल को जाने वाले हैं। जिनको अपनी कुर्सी पर यकीन भी ना हो, सबको जितने आ रहे हैं, अभी तक ये प्रोसेस जमहूरियत का ये अमल में अपने रास्ते पे चल भी नहीं सकता। बेग साहब, आपको कोई प्रेशर है, डर है कि हुकूमत जाने वाली है? मतलब ये कि जमहूरियत जैसे बात की उन्होंने, एक जनरल बात की उन्होंने, नहीं जाएगी लेकिन सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी एक जो प्रेशर होता है जिस तरीके से कहने का शायद मकसद हाशमी साहब का ये कि जमहूरियत स्टेबल नहीं अभी तक हो पाई, टाइम चाहिए होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप अगर ये कहें कि जी डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस आ गई हैं, आ रही हैं, मेरा ख्याल है ये जो पिछला जो 5 साल का दौर गया है, आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ी सेंस ऑफ मैच्योरिटी दी है। ठीक है, मिस गवर्नेंस थी, करप्शन के एलिगेशंस आए, कोर्टों में केसें चल रहे हैं, अपनी जगह फ्रेंडली अपोजिशन थी, फ्रेंडली, वो तो आपके बकौल आपके ना, आई मीन अगर हम मार धाड़ करें तो आप बड़े खुश हैं, और अगर तरीके से चलें तो आप फ्रेंड, जैसे आज आप पीटीआई को फ्रेंडली अपोजिशन कह रहे हैं, ये अपना रोल अदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ कि एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी और एक सेंस ऑफ डेमोक्रेसी लोगों में आस्ते आस्ते आ रही है, और बेस्ट तरीका ये है, देखें, आपको फैसला सड़कों पे ना करें आप, बेस्ट है आप बैलेट बॉक्स पे करें, आप पूरे 5 साल दें, इसी तरीके से आपकी ये मैच्योरिटी आएगी और फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे, और एक जो थ्रेट आप दे रहे हैं कि जी आपको डर तो नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है आस्ते आस्ते दूर होगी। वंस पार्लियामेंट में इलेक्शंस होने जाएं और 2-3 इलेक्शन और हो गए, तो मैं नहीं समझता कि डेमोक्रेसी को सारी जिंदगी का भी डर होगा। डेमोक्रेसी को सारी जिंदगी का भी डर होगा अगर 2-3 इलेक्शंस और हो गए। शैलजा साहिबा, आपने पहले बात की और कुछ अनवर बेग साहब ने उसके जवाब में भी बात की, तो यकीनन आप वो फैक्ट्स भी चेक करेंगे, लेकिन हाशमी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जो हुकूमतों को, सियासी हुकूमतों को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि अभी जमहूरियत की शायद वो जड़ें मजबूत उस तरीके से नहीं हुई और कुछ टाइम चाहिए। लेकिन इसके साथ जब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे, सवाल करेंगे, या हम कहेंगे फ्रेंडली अपोजिशन, जिससे हमारे दोस्त अनवर बेग साहब शायद खुश नहीं है इस तरह से, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन तो करेंगे कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत को इतना इजी पैसेज क्यों देती है किसी भी मौके पे, या पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर हो। देखिए, असूलन तो ये है ना कि जब पार्लियामेंट मौजूद है तो हमने पार्लियामेंट में ही बात करनी है। अब यहाँ ये आलम हो कि पार्लियामेंट में आने ही ना पा रहे हो और लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये कहना पड़े कि कुछ नहीं कहा जाएगा, तो आपने हालिया स्टेटमेंट देखा ही होगा कि कितनी जो है अदम दिलचस्पी है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है हमारे PMLN के लोगों का भी कि मुशर्रफ के ज़माने में बबल इकॉनमी थी और हम सारे ये कहते थे कि ये एक दिन जो है वो खट करके बैठ जाएगी। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है तमाम PMLN का। और फिर इसहाक डार साहब जो थे वो हमें छोड़ के भी इसीलिए चले गए थे कि पाकिस्तान बिल्कुल खलास हो रहा है। तो इसके बावजूद हमने सर्कुलर डेट भी अदा किया 433 बिलियन, हमने लोगों को सब्सिडी भी दी,
ہم نے پروجیکٹ لگائے, ہمارے پاس جتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کرتے, آج اس کی فیزیبلٹی تو ہوئی بھی ہے نا. تو میرا کہنا یہی ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کو کتنے دینے تھے, ہم نے کتنے چھاپے, کتنا ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کشکول توڑ دیں گے, ہم نے بڑا کشکول لیا اور اب نچکاری کر کے گھر کے برتن بیچنے کی باری آ گئی. تو دیکھیں اپوزیشن کے لیے بہت سی باتیں کرنے کو, اور ہم کر بھی رہے ہیں. ہم خلاف ہیں پرائیویٹائزیشن کے جس طرح سے کی جا رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایم سی بی کی طرح کی جائے, ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ اس کا ایک صحیح طریقہ کار نہ ہو. تو ایک اپوزیشن کا طریقہ ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ایک ریئل ڈیموکریسی ہے وہ اس ملک میں نہیں آئی ہے, اور اس کے لیے سارے پولیٹیشینز کی اسٹرگل ہیں, اور وہ ہر پارٹی کے, اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں, اور ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں کہ پولیٹیشینز نے کیا کیا مصیبتیں اس ملک میں جھیلی. اور ڈکٹیٹر جو ہے جس کو صرف یہ ڈر ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, وہ عدالت میں نہیں آ رہا, اور عدالتیں اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی, جبکہ عدالتوں نے نہ عمران خان صاحب کو چھوڑا, نہ نواز شریف صاحب کو چھوڑا, دور بیٹھے نہ الطاف حسین صاحب کو چھوڑا, اور نہ پیپلز پارٹی کو چھوڑا. لیکن آج انہی عدالتوں کا ایک عام رویہ ہے. تو ہمیں ایک شارپ بریک لینی, سوری آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, لیکن آپ نے بات کی ڈکٹیٹر کی, جنرل مشرف کی, تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو جنرل مشرف کے بارے میں ہم بیگ صاحب کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن خاص طور پہ جنرل مشرف اور ان کے کیس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ہاشمی صاحب, انور بیگ صاحب اور شیلا رضا صاحبہ. جاوید ہاشمی صاحب, شیلا رضا صاحبہ نے جنرل مشرف کا ذکر چھیڑ دیا بریک پہ جانے سے پہلے. جنرل مشرف کے ساتھ تو آپ کی خاصی یاد اللہ آ گئی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جیل بھیجنے میں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا. غداری کے الزام میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کی گئی, ایک بڑا ہی فیبریکیٹڈ قسم کا کیس آپ پہ کیا, اور جیل میں اچھی بات یہ ہوئی, اچھی بات تو ہم کہیں گے کہ آپ نے کتاب لکھی جس میں بہت سارے فیکٹس آپ نے بیان کیے, اور بڑی وہ ہٹ گئی کتاب, سیاسی حلقوں میں بڑی پسند کی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے. اب جنرل مشرف صاحب AFIC میں ہیں, غداری کا مقدمہ چل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف 3 مقدمات ہیں. تو اس کے ساتھ لیکن ایک اور بھی کوئی چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی اندر کی گیم ہو جائے گی, ڈیل ہو جائے گی, کوئی انٹرنیشنل پاورز جمپ ان کر جائیں گی, جیسے میاں صاحب کے دور میں وقت پہ ہوا 99 میں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیں, پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اب چیزیں کھل کے آنا شروع ہو جائیں گی. مجھے تو ایک خط پڑھنے پہ, جو نہ میرا لکھا ہوا ہے نہ کسی کا لکھا ہوا تھا, 77 سال 77 ایئرس سزا دی گئی, اور آپ پر تشدد بھی کیا گیا, کنکلوڈ کر کے 27 سال بنتی تھی. ٹھیک, تشدد وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے پہلے جو آتے ہی ہمیں پکڑا, تو وہ ہر دفعہ جب بھی میں گیا ہوں جیل میں تشدد جسمانی, یہ پتہ نہیں سمجھتے تھے کہ شاید ایک یہ اس کو اسی طریقے سے سیدھا کیا جائے. دیکھیں, پرویز مشرف صاحب اس وقت ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. ٹھیک, کیا نام ہے ان کی پارٹی کا؟ مسلم لیگ, AML, آل پاکستان مسلم لیگ, APML. ہاں, آل پاکستان مسلم لیگ, وہ اس کے سربراہ ہیں. ہمارے دانشور صبح و شام کہتے ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہے, انہوں نے ملک چلایا, انہیں سلوٹ لیے, اس لیے ان کو کچھ بھائی اس کو بھی وہ اب ایک سیاستدان ہے, ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے, اس کے اوپر ان سے پوچھا جائے, بلکہ وہ تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا. اس کی بجائے اگر اس کو ایک سیبین عدالت میں کیس چل رہا ہے, اختلاف رائے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک مسئلہ بار بار کہا جا رہا ہے. اور ایک بات ضرور میں عرض کروں گا, انور بیگ میرے بھائی ہیں, میں دیکھیں یہ ایک بات اگر میاں صاحب نہ کرتے, بھٹو صاحب سے ہم نے اختلاف کیا, جھگڑے, اور میں سمجھتا ہوں ان کا معاشی پروگرام جو انہوں نے کیا 6-7 سال, اس نے ان کی بیٹی نے آ کے اس کو ریورس کیا. ٹھیک, وہ نیشنلائزیشن, لیکن بھٹو صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ آپ معافی مانگیں, ڈیل کریں, اس نے کہا نہیں میں پھانسی پہ کھڑا ہو جاؤں گا. آج بھٹو صاحب 80-82 سال کے ہوتے, کبھی تصور کیا آپ نے وہ بوڑھا بھٹو
नहीं, हम सब के जहन में वही जिंदा 53 इयर्स का भुट्टो बैठा हुआ है, सूटेड बूटेड। एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हैं मियां साहब ने जो गलती की डील वाली। मैं समझता कि मियां साहब को वो अगर खड़े रहते तो ये जो 8-10 साल कौम फेस किया, मैं तो जेल में चला गया, मुझे पता भी था, और उसके लिए जंग भी लड़ी, मियां साहब के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी। एक आखिरी चीज़ मुख्तसर बता दें कि मियां साहब ने या मुशर्रफ साहब ने गैर मुल्की ताकतों की माँ पर या उनके दबाव में आकर जिस तरीके से मियां साहब को फैसिलिटेट किया और बाहर भेज दिया, तो अब ये बात हो रही है कि वही शायद गैर मुल्की ताकतें मुशर्रफ को भी आप बचाने इतना झिझक क्यों पूछे, मुझे फंसा कैसे रहे? नहीं, मैं हकीकत है, मैं बात वही कर, वो रिटर्न गिव एंड टेक या एहसान का बदला एहसान। आप वो तो दरवाजे पे आ जाए, आके बैठेंगे और बैठे। बाहर की कुव्वतें ने ये मसाइल तय किए थे, और इसमें मैं पीपल पार्टी की सियासत से मैं उसके मामलात में नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि उनको भी मोहतरमा का, मैं आज अपनी एक जेल की 30वीं किताब है मेरी, जिसको मैं अभी बैठा पढ़ रहा था, उसमें एक एक चीज़ तफसील से, वो मेरी मुकम्मल तफसीली डायरी है, उसमें बीबी ने भी और सब ने मुशर्रफ से कोई डील करने की जरूरत नहीं थी। वो समझते थे कि हम इसी तरीके से मुल्क को बचा सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे सियासतदान भी अगर डील ना करते, जाने भी दे दी, जेलें भी काटी, जलावतनियाँ भी काटी, और फिर डील उसी आदमियों से, ये करने का फायदा नहीं था। भुट्टो ने नहीं की थी, आज जिंदा है। जी, भुट्टो ने नहीं की थी, आज जिंदा है। अनवर बेग साहब, जैसे बात की जा रही है कि वही ताकतें अगर दोबारा आएँ तो क्या मतलब कोई मियां साहब जो हैं कोई दूसरी तरफ सोचने पर मजबूर हो सकते हैं या नहीं मुशर्रफ के मामले पर? शहजाद, एक क्लैरिफिकेशन थोड़ी कर दूं। हमारी बहन शैला ने एक बात की थी, वो कह रही थी कि हम नेशनलाइजेशन जो इन्होंने की है और इसको डी नेशनल प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये इसके ख़िलाफ़ है। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आजकल दुनिया में कोई हुकूमतें इंडस्ट्रीज़ नहीं चला रही, और इनके अपने मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, जो ऑन रिकॉर्ड कह के गए कि 500 बिलियन की ब्लीडिंग हो रही है स्टेट कॉरपोरेशंस के अंदर। तो आप एमसीबी की बात कर रहे हैं, आप एमसीबी उस ज़माने में क्या था, अब देखें कहाँ तक पहुँचा है। हबीब बैंक को देख लें, यूबीएल को देख लें, और उसके बरक्स आप नेशनल बैंक की हालत देखें। यानी हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना, हुकूमत टैक्स ले और अपना काम चलाए। हुकूमत का काम नहीं है ये, वो टैक्स दे, पॉलिसी दे, अल्लाह खैर। मुशर्रफ, अच्छा, जहाँ तक मुशर्रफ का तल्लक है जी, देखें, मैं आई टोटली एग्री विथ अपना मखदूम साहब से कि ही इज़ अ हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मुझे समझ में ये नहीं आता कि उसको इस तरीके की मरातें क्यों मिल रही हैं। जैसे इन्होंने कहा, हमारे सामने रिकॉर्ड पे है। देखिए, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने ना। यानी भुट्टो साहब को फांसी दिया, मोहतरमा की शहादत हुई, मियां नवाज शरीफ जेल गए, शहबाज शरीफ जेल गए, यूसुफ रजा जेल गए, ये जेल क्यों नहीं गए भाई? ये तो आपकी हुकूमत है। ये तो देखे ना, कोर्ट्स ने उसका घर को सब जेल कर दिया। जेल भी नहीं, अदालत में पेश होना है, ठीक है ना। अब कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। अब AFIC के कसूरवार कौन है? देखें, अब कोर्ट, दिस इज द मैटर्स, या तो कोर्ट कहे। अब आज मैं मुझे कल जो कोर्ट का फैसला है कि जी AFIC रवैया रखती है। मेरी बात सुने। अब कोर्ट ने कहा कि जी AFIC बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे कि जी आप 24 तारीख के जो रिपोर्ट दे, तो रिपोर्ट तो मुझे तो लगता है साफ जाहिर है क्या आएगी। यानी आप अंदाजा करें कि हुसैन हक्कानी आराम से चला गया, कोर्ट ने छोड़ा कि जी ये वन टाइम परमिशन दो, तो इनको भी वन टाइम परमिशन मिलेंगी, तो वो टाटा बाय बाय होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि खाली सिविलियन ही रह गए, जेल जाना और फांसी पे चढ़ना और अटक के जेल के खाने में रखना, और एक मिलिट्री डिक्टेटर आधा मुल्क हमारा चला गया, उसके बावजूद उनको मैं थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से पहले और शैला साहिबा के पास जाने से पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, उसको जरा दूर कर दें कंफ्यूजन मेरी। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का जनरल मुशर्रफ के हवाले से नरम रवैया है, जबकि सियासतदानों के साथ ऐसा नहीं होता। राजा परवेज अशरफ पे आज पेश हुआ है ना, वो चाहे वो जरदारी साहब पे, देखे ना, पॉलिटिशियन हर
पॉलिटिशियन जाता है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, व्हाई नॉट अ मिलिट्री डिक्टेटर? और ही इज नॉट अ मिलिट्री डिक्टेटर एनीमोर, ही इज हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, लेकिन कोर्ट हुक्म दे तो आपकी हुकूमत है, आप कोर्ट हुक्म दे ना, कोर्ट हुक्म दे ना। अब आई होप द ऑनरेबल जजेस इस चीज को जरा मद्देनजर रखें। हुसैन हक्कानी का केस आपके सामने है कि उसको वन टाइम परमिशन दी है, अब वहां से टाटा बाय बाय करता है। बिल्कुल ठीक। शैला रजा साहिबा, एक ब्रेक मैंने लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद आऊंगा तो यही सवाल जो मुशर्रफ साहब पे किया आप मैं करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले जावेद हाशमी साहब और अनवर बेग साहब ने बात की कि सियासतदान ही पेश होते हैं अदालतों में, सियासतदान जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। हाशमी साहब का अपना केस, उनको जिस तरीके से कैद किया गया, तशद्दुद किया गया उन पे, भुट्टो साहब का उन्होंने हवाला दिया, बेग साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का हवाला दिया। शैला रज़ा साहिबा, ये जो मुशर्रफ गद्दारी केस चल रहा है, इसमें आप क्या देखती हैं कि अदालत का क्या कोई नरम रवैया इख्तियार किए हुए है जनरल मुशर्रफ के हवाले से, या ये कोई नून लीग का फेलियर है, वफाकी हुकूमत का कोई ये नाकामी है इसमें? देखिए, नून लीग की जो बात है वो तो हम करते यही हैं कि 12 अक्टूबर से होना चाहिए था, लेकिन अब ये तो एक अलग बात है। लेकिन हम अदालत का ये रवैया देख रहे हैं कि अदालत जो है, जो कि तमाम सियासतदानों को बुलाती है और बड़े बड़े ऑफिसर्स को खड़ा रखा है उसने और उनको काम नहीं करने दिया गया, वही अदालत जो शैला रजा को 8 मिनट कराची की ट्रैफिक में लेट हो जाए तो जस्टिस गौस मोहम्मद जो है वो बेल जो है वो कैंसिल कर दें, वो परवेज मुशर्रफ को इस बात पे कि दिल का दौरा पड़ सकता है, वो तो किसी को भी पड़ सकता है। हाल ही में भी कल हमारे नवाबशाह में एक हादसा हुआ, ड्राइवर की माँ का ये सुन के दिल बंद हो गया और वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। ये तो किसी को भी हो सकता है, हजारों कैदी जेल में ऐसे होंगे जो बेचारे मर जाते हैं इलाज भी ना होके। तो सबसे अजीब रवैया जो है, वाले अल्फाज में इस्तेमाल करूंगी जो इमरान खान साहब कह के फंस गए थे, वो मैं समझती हूँ कि अदालतों का है। जहां तक बात की हमने बीबी साहिबा की कि भुट्टो साहब आज भी जिंदा है, बीबी साहिबा भी जिंदा है, क्योंकि वो अपने लिए डील नहीं कर रही थी, वो चाहती थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल लीडर को मौका मिले। वरना 2 दफा नवाज शरीफ साहब वापस हो चुके थे, ये भी ना होते। वरना इमरान खान साहब जो रेफरेंडम को सपोर्ट करके जनरल इलेक्शन बायकॉट करते थे, आज वो भी इसी फिर कर रहे होते। हमने तो इस बात की डील की थी कि जी हमारे सियासतदानों को मौका मिले, और जब वो बीबी साहिबा ने डील तोड़ी तो उन्हें शहीद किया गया है, क्योंकि मुशर्रफ ने यही कहा था कि ये डील जो है इसको तोड़ दिया गया, अब कोई डील नहीं। तो उसमें तो बीबी का आना ही नहीं था, डील में बीबी का आना नहीं था मौजूद। उसमें यह था कि एक मखसूस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये करेंगे और पॉलिटिकल लीडर, वो तो बीबी साहिबा जो है जब आई तो खत्म हो गई थी डील। दूसरी बात मुझे हुसैन हक्कानी वाले में ये कहनी थी कि हमने देखा था कि उसमें भी ये कहा गया था कि इन्होंने ये तो याद रखा मेमो कमीशन में हमारे भाई अनवर बेग ने कि हुसैन हक्कानी टाटा बाय बाय, लेकिन हमें ये भी याद है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब नया कोट वगैरह पहन के वहां पहुंचे थे, और हमने ये वहां पे ये बात हुई थी कि दोनों तरफ बराबर मौका दिया जाएगा, कि अगर उनके लिए जो है वो बाहर गया है तो इनके लिए भी यही बात होगी, क्योंकि उनकी भी जान को खतरा था। लेकिन सबने देखा कि एक तरफा कार्रवाई हुई, तो फिर ऐसे में एक आदमी को हक है कि अगर वो सिटीजन है अमेरिकन तो वो ना आए, क्योंकि एक तरफा सुनवाई हो रही थी। ठीक तो कोर्ट का रवैया उस वक्त भी सही नहीं था, कोर्ट का रवैया उस वक्त भी सही नहीं था। बेग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बस मोहतरमा ने अपनी जान दी, ठीक है, जो शैला बीबी ने कहा बहुत सही कहा, बट मेरा बस एक थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी मैं ये पूछना चाहूँगा कि 5 साल ये हुकूमत में रहे, बीबी के मर्डरर्स का कोई पता नहीं चला, और यहाँ तक के बड़ी दुख के साथ मैं कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि बीबी के बारे में कोई FIR भी नहीं काटी, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई जो नेक्स्ट ऑफ किन ने तो कोई नहीं है। जवाब हाशमी साहब आप जरा मैं जवाब ले लूं फिर आपके पास आता हूं मैं। जी शैला रज़ा साहिबा आप मुख्तसर जवाब दीजिए, फिर से बाद में हाशमी साहब। मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि बीबी साहिबा को जब असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि हमें मालूम है कि कातिल कौन है, और हमने फैक्ट फाइंडिंग मिशन बुलवाया भी इसीलिए था
کہ جو ہے یہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے. اور ہماری بات صحیح ثابت ہوئی کہ اس وقت کے لوگ شریک تھے, انہوں نے کس طرح جگہ دھلوائی, کس طرح کیا کیا. اگر ہمارا کام اگر ہم یہ کرتے تو پھر آپ کہتے کہ یہ ذاتی انتقام پہ آ گئے. پنجاب حکومت آپ کے پاس تھی, آپ کر لیتے. یہاں بھی کورٹ کو آپ یہ کہیں گے کہ جی بی بی صاحبہ کے کیس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی, کیوں بغیر کسی اس کے جو ہے وہ پیشی ان کو سنا نہیں جا رہا کیس کو. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جی ہم نے تو اس مائنڈ سیٹ سے لڑائی کی ہے. بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ سوات میں اور مالاکنڈ میں ہمارا جھنڈا نہیں ہے, ہم نے لہروایا. ہم نے 17 میں سے 15 جگہ وکیٹ کرائی, اسلام آباد سے دور رہ گئے تھے. ہمارا انتقام ہے یہ کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دیا. بالکل ٹھیک, جمہوریت کو چلنے دیا, آپ کا یہ انتقام ہے. اور کسی ادارے نے بار بار ہمیں گھسیٹ کے کوشش کی کہ ڈیریل کیا جائے جمہوریت کو, لیکن ہم نے کہا جمہوریت ہی انتقام ہے, اور آج جمہوریت جیتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت جیتی ہوئی ہے, جمہوریت انتقام ہے. ہاشمی صاحب آپ نے باتیں سنی دونوں کی, لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ شروع میں جب جنرل مشرف آئے تو ریفرینڈم میں آپ ہی کی جماعت نے, اس وقت آپ جماعت کا حصہ نہیں تھے یقیناً, ساتھ دیا اس کا, اور جو پھر بعد میں پالیسی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہے. اگر سیاستدانوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ وہ جیل جاتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاستدان ہی ہیں جو ان آمروں کو, ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ایوب خان ہمارے ہیرو ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, لیکن 10 سال ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہونا کوئی یہ ایک واقعہ ہے. میاں صاحب میاں صاحب, میں 1 سال میں نے معافی مانگی قوم سے, میں 1 سال کے لیے میں نہیں ڈکٹیٹر 9 سال اس کے خلاف میں لڑا, اس کے اقتدار میں, اسی کی پارلیمنٹ میں, لیکن 1 سال میں نے غلطی کی نا. یہ اس کو میں آپ میاں صاحب کی غلطی ذرا لمبی ہو گئی. نہیں, سب کی غلطیاں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے تو معافی مانگی قوم سے, اب جو باقی حضرات ہیں ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور اس طریقے سے حقائق تبھی آگے ہم آپ نہیں پڑھیں گے. ورنہ یہ دیکھیں, آپ پرویز مشرف صاحب کو جو بھی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اس سے ہٹ کے ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر انہوں نے وہاں پہ کارروائی کا حکم بھی دیا, اکبر بگٹی کو مارا. بلوچستان کے اندر تمام حکومتوں نے زیادتیاں کی ہیں, تمام حکومتوں نے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک نتیجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اردو سپیکنگ اور پنجابی ان کے اتحاد سے انہوں نے باقی تمام کو, جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے تمام کو اپنے آپ کو محب وطن سمجھا ہے, باقی کسی کو نہیں سمجھا. آج اگر پرویز مشرف کو بھی تحفظ دیا گیا, عدالتوں نے دیا گیا, دے دیں گے, چلا بھی جائے گا, کوئی روک بھی نہیں سکتا. میں آپ کو بتا دوں, کوئی نہیں روک سکتا. میں جمہوریت کی اساس کو جانتا ہوں جو یہاں ہے, کوئی نہیں روک سکتا. طاقت کو بھی جانتا ہوں. میرے پاس وقت کی کمی ہے, اس لیے جو مشرف چلا جائے گا, مگر افغانستان آپ بلوچستان کو ایک اور موقع فراہم کریں گے علیحدگی کا. بالکل ٹھیک. بیگ صاحب مختصر 15 سیکنڈز, آپ معافی مانگنے کو تیار ہیں؟ میں آتا ہوں آپ شہلا صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرف صاحب کا کیس ہے یہ اٹ از دا بگیسٹ ٹیسٹ فار پاکستان جوڈیشری, اور اگر یہ نکل کے چلا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی اور ویک ہو جائے. اور پہلے کی غلطیوں کی معافی, وہ میرا خیال ہے سب نے غلطی کی ہیں, اینڈ ایوری باڈی ہیز لرن فرام دا پاسٹ مسٹیکس. جیسے ہاشمی صاحب نے کہا, میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جتنا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جیسے ہاشمی صاحب نے کہا, they have all had a stint with the military dictatorship. معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ سب کو معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک, گڈ, معافی مانگنی چاہیے. شہلا رضا صاحبہ, کیا جو سیاستدان ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ماضی میں, ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا, انہیں معافی مانگ لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے؟ لاسٹ 15 سیکنڈز. دیکھیے, میں سمجھتی ہوں 18 امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل 6 میں معافی نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی خراب ماحول میں جنم لینا غلطی نہیں ہوتی. اور لیلن نے کہا ہے کہ اگر لیفٹ کی سیاست کرنے کا تمہارے پاس بالکل بھی دقت ہے ہر طریقے کی, تو رائٹ کے ہی ساتھ مل کے کرو, لیکن سیاست کرو. تو بھٹو صاحب نے جب اسٹارٹ کی تو اس وقت تک کسی نے ماشاء اللہ کو ٹھکرایا نہیں تھا. بھٹو صاحب نے جب اپنی پارٹی بنائی تو انہوں نے بتایا کہ کیسے ٹکر لی جا سکتی ہے. اگر وہ مثال نہ قائم کرتے تو بات تھی, اس کے بعد کس نے کیوں سپورٹ کیا یہ سب جانتے ہیں.
بالکل ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں موجود تھیں. انور بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. جاوید ہاشمی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. گفتگو آپ نے سنی, جیسے بات کی ہاشمی صاحب سے کہ جب سیاست دان جب پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں, تشدد ان پہ کیا جاتا ہے, تو انصاف کے لیے عدالتوں کے روبرو جرنیل کیوں نہیں پیش ہو سکتے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات جو انہوں نے کی, بیگ صاحب نے انڈورس کیا اسے, کہ سیاست دانوں نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں اسے یقیناً معافی مانگنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے, اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی غلطیوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.